اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع اللہ و رسولہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ دی اطاعت، اللہ کے رسول دی اطاعت اور ہے کہ اتباع. جڑی میں ایت پہلے پڑھی ہے اندر چلنا سے فرمایا میرے محبوب نبی تو سب فرماؤ کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسا اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی، اے میرے محبوب تسا آکھو ان لوگوں کو کہ تسا میری اتباع کرو. ان کا انعام اللہ نے ذکر فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہارا محبت کرے سے. نبی دی اتباع وچ اللہ تمہارا محبت کرے سے. نمبر 2 ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے. ایک نبی دی اطاعت اور ایک نبی دا اتباع، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بس میں یہ اپنی خدمت عرض کروں گا. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے محبوب نے فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو. اور بھائی جاتے اللہ سے فرمایا جڑے بندے اللہ کے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں نا اولئک الذین سیرحمهم اللہ، اللہ انہاں تے عن قریب رحم کرے. ہے کہ نبی سے دی اطاعت اور ہے کہ نبی سے دی اتباع. اطاعت قرآن میں اللہ نے اپنے بارے فرمایا میری اطاعت کرو، نبی دے بارے فرمایا میرے رسول کی نبی دی اطاعت کرو. لیکن جڑی گل ہے اتباع دی، وہ پورے قرآن میں اللہ کی تھا یہ بھی فرمایا کہ میری اتباع کرو. اللہ نے اپنی اطاعت حکم دیتا، نبی دی اطاعت حکم دیتا. این کام میں اللہ کے اللہ کے سبحان کا ذکر. دوسری چیز جڑی وہ ہے اتباع. اللہ پاک نے وہ اپنے بارے ذکر نہیں فرمائی کہ میری اتباع کرو، بلکہ اتباع کے بارے اللہ پاک نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو بطور آئیڈیل بطور نمونے دے ذکر فرمایا کہ اتباع میرے محمد الرسول اللہ کی کرو. سوال ہے کہ اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے، تاکہ اصل اطاعت بھی کروں تے اتباع بھی کروں تے اللہ رب العالمین سارے تے رحمت بھی فرماویں، سارے نال محبت بھی فرماویں تے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. بس یہ ہے گل میں تھوڑی خدمت میں عرض کر کے ختم کرے. اطاعت کا معنی فرما برداری کہ اللہ تے اللہ دا رسول جڑے ویلے تو کو کہے چیز دا امر تے آرڈر کرے، حکم کرے، تسا سر فوراً جھکا لو، ان دی فرما برداری عمل واسطے فوراً تیار تھی. اور دوسری چیز ہے اتباع. اتباع دا اصل معنی ہوتا ہے کہنے پیچھے چلنا. اور یہ گل اللہ نے اپنے بارے نہیں فرمائی کہ میری اتباع کرو، کیونکہ اللہ نہ سب نظر آئے، نہ اللہ نماز پڑھے، نہ اللہ پاک روزہ رکھے، نہ اللہ پاک حج ادا کرے، نہ اللہ پاک باقی عبادات دے جڑے اعمال ہیں اللہ پاک یہ کرے. اللہ سب نظر بھی نہیں آتے، یہ عبادات اعمال بھی اللہ نہیں کرے دے. تو اصل اللہ کی اتباع اللہ کے چکی نہیں چل سکتی. ان دے واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نمونہ بنا کے دنیا سے بھیجا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو میرے محبوب محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. روزہ رکھنا ہے تو میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. سب کو پتہ چل سی کہ نبی دی اتباع نال روزے دے سب کو علم آسی، نماز دے سب کو علم طریقہ آسی، حج دا بھی سب کو طریقہ علم آسی. جتنے عبادات ہیں وہ اللہ کے محبوب کو اسا دیکھ کے کرے سوں ادنا ہے اتباع. لیکن نال ہی اللہ پاک نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان دے پیراں دے ان دی اتباع تے ان دے پیچھے نہیں چلنا. کیوں؟ انه لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. تو اللہ پاک نے دیکھو جے اتباع کرنی ہے وہ بھی دسا دیتا، دکھائی دیتا، نمونہ بڑھا کے بھیج دیتا. اور جلدی نہیں کرنی آئی وہ اللہ پاک نے خود بارے واضح فرما دیتا جو تسا شیطان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کے پیچھے تسا نہیں چلنا، وہ تمہارا دشمن. محمد رسول اللہ کے پیچھے چل سو، اتباع کرے سو تو دو چیزیں مل سکیں. کیا؟ ایک تو ہے کہ اللہ تمہارے نال محبت کرے سو. اللہ کی محبت ایک کوئی معمولی چیز ہے.
ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ قیامت کا کیا ہو سکتا نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا ما عادت طلعتا ہے کیا تیاری کی تھی انہیں واسطے پوچھتا کہ قیامت کا کیا ہو سی تو تیاری کیا کی قیمت ہے ہوا کسی میں روزے نماز زیادہ تر نہیں پڑھے البتہ یہ ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ میں کو اللہ دے ناری محبت ہے اللہ دے رسول ناری محبت ہے بس یہ ہی کو میرا عمل کے تیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب بندہ جندرا محبت کرے سی قیامت کے بعد وہ حشر کی ہوتے نہ ہو تو اللہ دے رسول کی محبت اللہ پر سارا کو نصیب فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری زندگی نہ میں اس ٹائم بیان کر سکتا نہ کوئی کیا ایک وقت بیان کر سکتا نبی علیہ السلام کی پوری زندگی قرآن نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے اور نبی پاک کی سیرت کا بیان ہے کوئی ادا اللہ کے نبی کی جڑی بھی ہے نا وہ اللہ نے قرآن پاک ذکر فرما دی ہے اللہ کے رسول کی اتباع اور آپ کی اطاعت واسطے ضروری ہے کہ آپ نے محبت ہو اگر محبت نہیں تو بندہ اتباع ہی نہ کرے سی اطاعت ہی نہ کرے سی لہذا اتباع اطاعت اور محبت اس طرح چیزاں لازم ملزوم ہے جتنے ہو سے کٹھیا ہو سے جتنے ہو سے طریقے کہنا ہو سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت سارے واسطے کتنی چیزاں قابل عمل ہیں میں اس ٹائم کو رسالہ جی بیان کرنی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین بھی ہیں آپ جمیل بھی ہیں بڑے آپ کے صفات ہیں ایک صفت آپ کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے سخیہ کہا نا سخی ہو کہ سائل کا احسان مانے ایسا سخی جڑا نبی سے کلو آتے سوال کرے آنا نبی سے ہوں دا الٹا شکریہ ادا کرے لیا بدوے کلو آتے منگئی سوال کیتے تے مطلب اللہ دے نام تے دیتے نبی سے اس سائل دا الٹا دیتے ان دا شکریہ ادا کرے اور بعض دفعہ آمن والا نے نبی پاک علیہ السلام دیتے غیر مناسب طریقے نال نبی سے کچھ سوال کیا اللہ دے محبوب والی انکار نہیں کیتا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہے فرمایا کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط کہ اللہ دے محبوب تو کنا بھی کہے چیز دا سوال نہیں کیتا گیا تے ان دے جواب وچ اللہ دے نبی کنا نہ آکھا ہوئے کہ ہو نہیں سکتا سوا لا الہ الا اللہ ہے اللہ دے نبی نے نفی منگڑ مار انکار نہیں فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو کے موقع پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ غریب فقیرن بیچارے جنہیں کوئی سواری نہیں آئی اور سفر بڑا طویل ہے تو وہ آئے نبی سے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کوئی نہیں اگر سواری بھی ہو انتظام سے تبوک چل سکتا نبی سے یہ بولے اتفاقی نہ غصے سے بیٹھے کہ آپ نے غصے سے مجھے فرمایا میں تو سواری اللہ کی قسم کہنا دے سکتا اس آپ سے لگا ہوا کہ ایسا کے ساتھ بولے ساری آج تھوڑی دیر گزری ایک دیا بندہ ہوا کہ یہاں ابو موسیٰ شریف کی تیسی میں بیٹھا کر آمنہ دلال یاد پہ کرے میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا دو اٹھے لے لے دو اٹھے لے لے دو اٹھ لے لے چھی اٹھ لے میں لے کے چلا گیا لیکن میں اپنے ساتھ میں دعا کہا یار تو سب دے میں تو جھوٹ دا بدگمانی نہ کروں کہ اگیرے تو آدھا میں نبی سے قسم کھا دی کچھ نہ سا سواری نہ سا تے ہون نبی سے چھی اٹھ لے دیتے یہ مطلب پہلی گال جھوٹھی اور دعا کی سکتا اور یار پہلی گال تصدیق واسطے میں بندے بھیجو انہوں نے یار تو ہے کا سچا پر چل تو عادت لائے انہوں نے چار صحابہ کو گال کی نبی سے بولا یا رسول اللہ ان قریب میں تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں آپ نے فرمایا سواری نہ دے سکتا اور وہ تو سب کو 6 سواریاں دے دیے آپ سے اپنی قسم بول کر ہی گئے اللہ نے محبوب نے فرمایا میں بولے غصے بیٹھا ہوں کہ میں قسم کھا رہی تھی سواری نہ دے سکتا اور اللہ نے میں کو دے دی تھی میں تو آپ کو دے دی تھی میری قسم کھا دیے میں اس قسم کا کفارہ ادا کر دے سکتا سبحان اللہ اللہ دے محبوب کی سیرت آمن والے کو اللہ دے محبوب نے کرا انکار نہیں کیا ایک عالم کو میں سنی پڑی تھی ایمان فروز کہ پاکستان تے ہندوستان ہو رہے ان کو ملک کی تقسیم تو پہلے دی گال ہے انڈیا تے بھارت ہندوستان ہے بڑا اجتماع ہے مسلمانوں کا ان دے ایک مسلمان عالم مقرر خطیب نے حاتم طائی دی سخاوت کو بیان کیا حاتم طائی واقعہ بڑا صحیح ہے چنانچہ اس نے
بیان کیا کہ حاتم تائی دی سخاوت دا اے عالم ہے، مسلمان عالم نے بیان کیا کہ ان کا ایک محلہ ہی، اس محلے 40 دروازے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ سخاوت دا اعلان کیا بھی آؤ تو میرے کرونا جڑا کچھ کہے کچھ چاہیے وہ لے ایک بندہ آیا، ایک دروازے تو آیا لے کے چلا گیا، پہ دروازے تو آیا لے کے چلا گیا، پہ دروازے تو آیا لے کے چلا گیا، 40 دروازہ تو آیا، حاتم تائی کے متھے تے باٹنا آیا، یہ نا سخاوت، وہ 40 دروازے سارے پورے کر دینا کیا دوجا چکر شروع کر دیا، حاتم تائی نے والے بھی کوئی اعتراض نہ کیتا، متھے تے باٹنا آیا۔ مسلمان عالم اسے ویلے یا ان کے بعد کھڑے ہوئے، انہوں نے بیان کیا کہ غیر مسلم لڑکی نے اعتراض کیا، کھڑی ہو گئی، انہوں کا مولوی صاحب والے ہی سٹے تھے، مولانا صاحب یہ گال بیان کر گئے ہیں جو حاتم تائی اتنا بڑا سخیہ کہ وہ دے محل 40 دروازے جو ہی کو بندہ بل بل آیا، بار بار آیا، ان کے متھے تے شکن نہیں آیا، وٹ نہیں آئی، اور جتنا اس منگا اتنا نہیں تھا، دوجا چکر شروع کر دیتے بالے وہ متھے تے وٹ نہیں آیا۔ تسا مسلمان آدھو جو سارے نبی حضرت محمد رسول اللہ سارے جان سخیہ ان دی کوئی مثال دے سکتے ہو جو حاتم تائی کو روی تو نبی زیادہ سخی ہوئے، ان دی کوئی مثال، کوئی ان دا ثبوت، ان دی کوئی دلیل؟ وہ عالم نے فرمایا کہ حاتم تائی کے دروازہ میں چون بل بلوں دا آمنا 40 دروازہ تو بعد دوبارہ چکر لا رہے مانا، یہ تو خود دلیل ہے، کوئی رب نے سخی کہنا، یہ تو سخاوت دلیل ہے، تو سادو دلیل ہے سخینہ۔ اس عالم نے فرمایا کہ اگر وہ واقعی سخی ہو گیا تو وہ کو تو ہے دو دفعہ لمنال انہاں دامن بھری جوانیا وہ کتنی دفعہ آمن دی لوڑی نہ رویا، 40 دفعہ آیا بالی انہی جھولی نہیں بھری جی، دامن نہیں بھرتا، دل ادا نہیں رجا، تو 41 دفعہ بات آیا کھڑا ہے، مطلب ہے کہ اگر ادا دامن نہیں بھرا، حاتم بھائی جتنا ہی نہیں تھا، دامن دا نہ بھرا، دل دا ادا نہ رجا، ہن آ میرے پیغمبر کی بات سن۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے صحابی ہیں، مشکات شریف اس کو دی ایک بات موجود ہے، فرمایا میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خدمت واسطے حاضر ہوا، خدمت کا موقع ملا، صحابہ کتنے خوش قسمت نبی سے بھی خدمت کریں گے، وہ بندے بڑے خوش قسمت ہیں جڑے نبی دے وارث علماء دی خدمت کریں، علماء نے بغض نہ رکھو، آخر وچ خاتمہ خراب ہوا اخبار ہے، علماء نے کہا میں آپ کو چھوڑ جاتا کیا، تو حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نبی سے دی بارگاہ چاہے نبی سے دی خدمت واسطے، اللہ کے نبی ہوں ملے قضاء حاجت فراغت اور پھر بعد نبی سے وضو کرنا، تو حضرت ربیعہ فرمایا میں پانی دا لوٹا بھار کے نبی سے دے وضو واسطے میں خدمت واسطے آ گیا، میں پانی بہایا، اللہ کے محبوب نے وضو فرمایا جو طریقہ سب نبی سے سکھایا ہے دسایا ہے، اور اللہ نے ان کی اتباع سب حکم فرمایا۔ میں نبی پاک علیہ السلام کو جڑے ویلے وضو آپ کی خدمت تے وضو کرا چکا کہ آمنہ دلال دی رحمت کو جوش آیا، آمنہ جی چاہتا فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ اجمان سل ربیعہ اجمان، اور یہ گال یاد رکھا ہے کہ جڑے ویلے اللہ کے محبوب کو ایہو جی گال کرنے ہم نا وہ رابطہ ہوں ویلے اللہ رب العالمین دے نال مل چکا ہوتا ہے، ورنہ بخاری دی حدیث ہے میدان قیامت خود نبی سے فرمان ہے کہ جڑے ویلے حساب کتاب شروع ہوتی سی سارے لوگ آدم علیہ السلام کو پھرتے ہر نبی کرو آخر میں کو راسل کہ میں اللہ کو سجدہ کرے سا فیادہ ہوگی ماشاء اللہ، اللہ کو چھوڑ سے کتنی دیر اللہ چاہ سے میرا نبی کا محبوب سجدہ کیتی رکھے، میں اللہ کو سجدہ کیتی رکھے سا اللہ ہوا نبی اپنے طریفہ نے سنا اللہ کی طریفہ کیتی رکھ سکتا کہ اللہ رب العالمین جڑے میری تعریفہ تمہارے سجدے تو خوش ہو گئے سننا، اللہ فرمائے سے ارفع راسکا یا محمد، سبحان اللہ میرا محبوب ہون اپنا سیر چاہ سل تو داؤ، ہون منگنا تیرا کم تے عطا کرنا میں اللہ انہاں کیا مطلب ہے؟ میں اکثر بیشتر جامعہ خیر العلوم دے جمعہ دے سے میں کو تقریباً الحمدللہ 30 سال ہو گیا، تو میں اکثر جمعہ دے پہلے خطبے میں سے یہ حدیث پڑھتا ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جلے فرمائے سنا میرا محبوب سار چاہوں منگنا تیرا کم تے عطا کرنا سادہ کم، سفارش کرنا تیرا کم تے قبول کرنا سادہ کم،
پتہ ہے نبی سے مل کے آگے ابو نبی سے کیا ہے واللہ ما ارضا ولو کان واحد من امتی فی النار الذی قسم میں محمد اون وقت تک راضی نہ تھی ساجے دے میرے ایک امت کی جہنم میں چکیا وہ نبی کو قربان ہوا او نبی رحمت والا نبی میدان قیامت کی امت نہیں بھولتی محبوب آج امت اپنے محبوب کو بھلائی کھڑی اللہ سب کو اپنے نبی دی یاد تعلق محبت اتباع اطاعت نصیب فرما تجھے کو میدان قیامت اللہ کا خال تو ہوتا تو منگ میرا معبود تے کو دیتا پیسہ یہ کیا مطلب ہے میرا معبود تے کو منگوڑ سونا لگتا ہے جیسا کو عطا کرنا سونا لگتا ہے اللہ یہ نہیں آتا میرا معبود تیرے سجدے تیرے تعریفاں تیری باتیں سب قبول ہیں تے کو اختیار ہے